بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ ہم نے اللیگل جو سوسائٹیز ہیں اور جو زیادہ تر انسٹالمنٹس کے نام پہ یہ اللیگل سوسائٹیز مارکیٹ میں آئیں اور جن کے خلاف ہم نے بہت بات کی، اور تقریباً لاسٹ 6 منتھ سے جب سے یہ فائنینشیل کرائسس شروع ہوئے اور لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی مہنگے پلاٹس لینا یا مہنگے گھر دینا، تو اس کے بعد سے تو ویکلی بیسس کے اوپر اللیگل سوسائٹیز مارد وجود میں آئیں، ان کی مارکیٹنگ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھی اور بڑے بڑے بل بورڈز دیکھے، اور لوگوں نے دھڑ دھڑ جا کے پہلے بھی پیسے انویسٹ کرتے تھے، لیکن پچھلے جو کچھ مہینے گزرے ہیں اس کے اندر تو لوگوں نے اور زیادہ پیسہ انویسٹ کیا۔ اب وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جی یہ فیک سوسائٹیز ہوتی ہیں، لیگل سوسائٹیز ہوتی ہیں۔ ہم 1 سال سے آواز اٹھاتے رہے، بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے، اور اگر اس کا آپ افیکٹونیس دیکھیں تو شاید ہی بہت کم لوگوں نے ہماری جو باتیں تھیں ان پہ کان دھرا ہے۔ اور ہر ایک الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، جب جاتے ہیں ڈیلر کے پاس، وہ جب سنہرے خواب دکھاتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہم ویڈیوز بناتے رہے، سارا کرتے رہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سوسائٹیز کے بارے میں بتائی، تو لوگوں نے نہیں مانی، اور جب ڈیٹیل بتائی تو یہی لوگ جن کے پیسے انویسٹ تھے یہی ہمارے خلاف بولنے لگ گئے کہ ہماری انویسٹمنٹ ان کی ویڈیوز کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں اور سوسائٹیز کا نام یہ خراب کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم نے بھی کیا کیا، اس کے اوپر ویڈیوز بنانی چھوڑ دیں، ہم نے دوسری سائڈ پہ موو کر گئے، انالیسس پہ صرف آ گئے ہم۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے ان سوسائٹیز میں انویسٹ کر دی ہے۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بڑے سٹیز ہیں، جس میں لاہور بھی آ جاتا ہے، جس میں راول پنڈی اسلام آباد آ جاتے ہیں، سینکڑوں سوسائٹیز ایسی ہیں جو اللیگل ہیں۔ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، ایل ڈی اے کے ریکارڈ پہ جا کے چیک کر دیں، آر ڈی اے کے ریکارڈ پہ چیک کر دیں، اور سی ڈی اے کے جا کے ریکارڈ پہ چیک کر دیں، آپ کو سینکڑوں سوسائٹیز ملیں گی جو اللیگل ہیں، جو پیپرز کے اوپر موجود ہیں، جن کا صرف 200 میٹر کا روڈ بنا ہوا ہے اور وہاں پہ چند کنٹینرز لگے ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگوں کا وہ اربوں روپیہ جو ہے لے چکے ہیں، اور فیوچر میں مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی ڈیلیوری ہوگی۔ تو حکام بالا سے بھی ہم بار بار کہتے رہے کہ ویڈیوز کے تھرو میسیج دیتے رہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں، لیکن اللہ نے کیا کہ اب ایک اچھی خبر آئی ہے، اور دیر سے آئی، خیر اچھی خبر ہے، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پہ حکومت جو پنجاب ہے، ایل ڈی اے نے اور حکومت پنجاب نے اسپیشلی جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا ہے، اور 23 ستمبر کو ایک نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو گیا، یہ ہم اپنی اسکرین پہ بھی شیئر کر دیں گے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے اوپر بڑا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیتے ہوئے ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کے ٹی او آرز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس کمیٹی کی بات کروں تو چیف منسٹر پنجاب خود اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، دوسرے جو ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہیں سعید رحمان صاحب، وہ اس میں شامل ہیں، ڈی جی ایل ڈی اے شامل ہیں، کنسرن جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اسی طرح بلدیات کے سیکٹری اور ڈپٹی سیکٹریز ہیں وہ بیچ میں شامل ہیں، اور انہوں نے کہا جی اگر ضرورت پڑی تو ہم اور بھی جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے آفیشلس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اب جو ٹی او آرز ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ مین فوکس ہے جی انلیگل سوسائٹیز ہیں۔ اب انہوں نے کیٹیگریز وائز اس کے اوپر پروب کرنا ہے۔ پہلی کیٹیگری تو یہ آئے گی کہ جو انلیگل سوسائٹیز ہیں ان کے جو زمین کے مسئلے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھے جائیں گے کہ کون سی سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے یا زمین کم ہے، لوگوں کو فائلیں زیادہ گئی ہوئی ہیں، ایشوز بنے ہوئے ہیں، زمین ہے کتنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ایشوز دیکھے جائیں گے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کون سی ایسی سوسائٹیز ہیں جو جنہوں نے کمپیٹنٹ جو اتھارٹیز ہیں ان سے اپروول ہی نہیں لی ہوئی، اور انہوں نے جو ہے نا سوسائٹیز بنا لی ہیں، اور اپروول ان کی ہے نہیں، اس کے مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے، سارا پیسہ بھی لوگوں سے لیا جا رہا ہے، ریکارڈ پہ پیسہ بھی نہیں آ رہا۔ اس کے بعد کون سی کیٹیگری ہوگی کہ ایسے سوسائٹیز جنہوں نے اپروول تو نہیں لی لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ڈیولپمنٹ بھی کر دی ہے، اور وہ پلاننگ جو تھی، جو بھی کسی سٹی کی پلاننگ ہوتی ہے، جیسے لاہور کی ایک ماسٹر پلاننگ ہے، اس کے خلاف انہوں نے ڈیولپمنٹ بھی کر دی ہے اور اپروول کوئی نہیں ہے، تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا کہ اب ان کا کیا کیا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو پنجاب حکومت ہے وہ ریویو کرے گی
کہ کون سی اس وقت جو پالیسیز ہیں، کون سے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں جو ان معاملات پہ اب امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، اور گیپ جو انالیسز ہے وہ کیا جائے گا کہ کون سے رولز اور کون سی پالیسیز مسنگ ہے جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سارے کام ہوتے رہے ہیں، وہ چیزیں اب پوری کی جائیں گی، قانونی معاملات پورے کیے جائیں گے، اگر کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہوگی وہ بھی سفارشات جائیں گی، وہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایسی سوسائٹیز جو وجود میں آ گئی ہیں انلیگل، لیکن آن گراؤنڈ وہاں پہ ریزیڈنسیز آ گئی ہیں، لوگ رہ رہے ہیں۔ اب جو ان اپرووڈ سوسائٹیز ہیں ان کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، میں نے 12 اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ بعض یہ سوسائٹیز کیا زمین بھی آپ کو دے دیتی ہے، لیکن بعد کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان اپرووڈ سوسائٹی کے، بجلی کوئی نہیں ہوتی وہاں پہ گیس کوئی نہیں ہوتی، سیوریج کے بڑے سنگین مسائل وہاں پہ ہوتے ہیں، اسی طرح کے اور بڑی کئی قسم کے ایشوز ہوتے ہیں جو ریزیڈنٹس کو فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ان کو پلاٹ تو مل جاتا ہے، گھر تو وہ لوگ بنا لیتے ہیں وہاں پہ، لیکن اس کے بعد جیسے لاہور کی، اب میں نام نہیں لیتا، اب ایک بڑی مشہور سوسائٹی ہے، اور لیکن وہاں پہ بجلی نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اب لوگ وہاں پہ بیچاروں نے جنہوں نے پلاٹ لے لیا وہاں پہ، اب پہلے تو میکسیمم لوگوں کو وہاں پلاٹ ملا ہی نہیں، اب جن خوش قسمت لوگوں کو پلاٹ مل گیا وہاں پہ ان کو بجلی کا کوئی سین نہیں ہے۔ بعض سوسائٹیز تو ہے نا کہ جو خود سے بجلی پرووائڈ کر دیتی ہیں کہ یہ چلے مہنگی صحیح لیکن سوسائٹی بجلی دے دیتی ہے، لیکن ایسی سوسائٹی بھی ہے جو بجلی دیتی نہیں، وہ کہتے ہیں بس ہم نے پلاٹ دے دیا، اب خود ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ اب وہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سولر پینل لگا کے اپنا نظام چلا رہے ہیں، دن رات جو انہوں نے سٹوریج کرنی ہے اپنی بیٹریز لگا کے اور وہ چلانی ہے۔ ایسی سوسائٹی لاہور میں موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ سیوریج کے مسئلے ہیں، ایسی بھی ماشاءاللہ سوسائٹی ہیں جن میں ریزیڈنسیز آ گئی ہیں، لوگ بیٹھ گئے ہیں لیکن سیوریج ہی کوئی نہیں ہے، سیوریج پائپ لائنز ہی نہیں بچھے ہوئے، اور ان کا سیوریج میں آپ کو بتاؤں پتہ کدھر جاتا ہے، جو خالی پلاٹس وغیرہ آس پاس موجود ہوتے ہیں وہاں پہ ان کا سیوریج آتا ہے۔ ایسی سوسائٹی بھی موجود ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو ایشوز ہوں گے ان اپرووڈ سوسائٹیز کے، تو وہ بھی جو ہے اس کمیٹی نے سارا پروب کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اب نیکسٹ کیا کیا جائے فیوچر میں، انلیگل سوسائٹیز جو ارریگولر ہاؤسنگ سکیمز بنتی جا رہی ہیں اور ایگری لینڈ ختم ہوتی جا رہی ہے اور کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے کس طرح، تو اس کے بارے میں کیا قانون جو بنائے جائیں، کس طرح اس چیز کو روکا جائے، یہ پورا جو پروسیجر ہوگا یہ اسٹیبلش کیا جائے گا۔ اور پنجاب گورنمنٹ بڑی ڈیٹرمنٹ نظر آ رہی ہے، اور جو ایل ڈی ہے وہ بھی بڑا اس میں متحرک نظر آ رہا ہے، اور جو نئے ڈی جی ایل ڈی اے اس وقت آئے ہوئے ہیں وہ تو کچھ زیادہ بہت زیادہ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور امید انشاءاللہ اچھی امید رکھنی چاہیے کہ چلیں دیر آئے درست آئے، کوئی ایسا میکانزم بن جائے کہ نیکسٹ جو ہے، چلیں اب جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، اور جہاں تک مجھے ہے کہ جو اربوں روپے کا جو لوگوں کا پیسہ گیا وہ تو ظاہر اب ریکور کروانا یا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چلیں 50-60% بھی لوگوں کو زمینیں مل جاتی ہیں، 70% بھی ڈیولپمنٹ ہو کے مل جاتی ہے تو یہ بھی غنیمت ہوگا، لیکن پھر بھی بہت بڑے لوگ جو ہے نا، بہت بڑی پرسنٹیج افیکٹ اس کی اب نکلے گی، اور یہ کسی کا قصور نہیں ہے۔ اس میں آپ نہ حکومت کو ذمہ دار کہہ سکتے ہیں، نہ کسی ہاؤسنگ اسکیم کو، نہ ڈیلرز کو، یہ قصوروار وہ بندہ خود ہوتا ہے جو جا کے انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ ایک تو جس کو پتہ نہیں ہے، چلیں اس کی بات مانیں کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا یہ اسکیم ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کی جو جیب اجازت نہیں دیتی، وہ پھر بھی اتنا بڑا رسک لیتا ہے کہ نہیں یار رسک لینا چاہیے یار، کیا ہے جی 10 لاکھ روپے ہے نا، تو اگر مجھے کل کو پلاٹ مل گیا تو یہ دیکھیں نا یہاں 30 لاکھ کا پلاٹ ہو جائے گا کل کو یہاں پہ۔ جب اس طرح کی آپ لوگ باتیں کرتے ہیں نا، یا آپ لالچ کا پنا جب دکھاتے ہیں نا، تو اگلے لوگ آپ کے ساتھ فراڈ کر کے ڈبل شاہ والی گیم کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اس میں کسی کو نہ قصوروار میں نہیں سمجھتا، قصوروار وہ بندہ خود ہوتا ہے جس نے حق حلال سے پیسہ کمایا ہوتا ہے، اور بغیر کسی انویسٹیگیشن کیے وہ جا کے پیسہ جو ہے نا ایک ہی سیٹنگ کے اندر چند مکھنی باتیں اگلا بندہ کرتا ہے، اور وہ پیسے اس کو ڈاؤن پیمنٹ اور قسطیں جا کے جمع کراتے ہیں۔ یہ لوگوں کا خود کا قصور ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر شیخو پورہ اور جو سراؤنڈنگ کے لاہور کے سٹیز ہیں ان کو دوبارہ ایل ڈی اے میں شامل کرنے کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ کر لیا ہے، اور ایل ڈی اے اگلے چند دنوں کے اندر پروسیجر مکمل شاید کر دیں، اور شیخو پورہ سمیت یہ جو دوسرے علاقے ہیں
قریب کے جو سٹیز ہیں ان کو دوبارہ جو ہے LDA کے ٹیریٹری میں ان کو دوبارہ لے لیا جائے گا. اور میری حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ جناب صرف لاہور پہ فوکس نہ کیجیے گا, راولپنڈی, فیصل آباد اور یہ جو باقی سائٹس ہیں یہاں پہ بھی بہت زیادہ اللیگل سوسائٹیز کام کر رہی ہیں. تو تھرو آؤٹ دی پنجاب آپ اس پہ کائنڈلی کنسیڈر کریں اور لوگوں کے بہت زیادہ جینون مسئلے ہیں, کوئی ایسا میکانزم بنائیں کہ ساری کیوریز آپ تک پہنچ سکیں اور لوگوں کے ایشو ریزالو ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.